السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرأت علی نصر ابن علی الجہضمی عن عبد الاعلی ابن عبد الاعلی قال حدثنا یحیی بن ابی اسحاق عن سعید بن ابی الحسن۔ حضرت امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرأت علی نصر ابن علی، میں نے یہ حدیث نصر ابن علی جہضمی کے پاس پڑھی، روایت کرتے ہوئے عن عبد الاعلی ابن عبد الاعلی، عبد الاعلی بن عبد الاعلی سے روایت کرتے ہوئے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا یحیی ابن ابی اسحاق، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن ابی اسحاق نے، وہ روایت کرتے ہیں عن سعید ابن ابی الحسن، سعید ابن ابی حسن سے، قال، انہوں نے کہا، جاء رجل الی ابن عباس، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا، فقال، تو اس نے کہا، انی رجل اصور هذه الصور، میں ایسا آدمی ہوں جو یہ صورتیں بناتا ہوں، یعنی میں یہ تصویریں بناتا ہوں، ایسا آدمی ہوں، فافتنی فیہا، تو ان تصویروں کے بنانے کے سلسلے میں آپ مجھے فتویٰ دے دیجئے، مجھے مسئلہ بتا دیجئے۔ افتہ یفتی، افتاء کا معنی ہوتا ہے فتویٰ دینا اور مسئلہ بتانا، چاہے مسئلہ زبان سے بتائے یا تحریر سے بتائے، دونوں کو افتاء کہتے ہیں۔ فافتنی فیہا، افت یہ فعل امر ہے باب فعل سے، فافتنی فیہا، تو ان تصویروں کے سلسلے میں آپ مجھے مسئلہ بتا دیجئے۔ فقال له ادن منی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان صاحب سے کہا، میرے قریب آؤ، ادنو قریب آؤ، تو دنا یدنو دنون، نصر ینصرو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اسی سے فعل امر ہے ادنو، کہا ادنو منی، میرے قریب آؤ، فدنا منہ، تو وہ صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس کے قریب ہو گئے۔ ثم قال ادنو منی، پھر فرمایا اور قریب آؤ، فدنا، تو وہ شخص اور قریب ہوئے، حتی وضع یدہ علی رأسہ، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے ہاتھ کو اس شخص کے سر پر رکھ دیا، اتنے قریب ہو گیا۔ وقال، اور فرمایا، انبئک بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو، اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بتایا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تصویر بنانے والے کا کیا حکم ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحابہ کا طرز عمل اور ادب تھا کہ جب ان کی نظروں میں کوئی نص حدیث سے یا قرآن سے موجود ہوتی تھی تو وہ اپنے پاس سے مسئلہ نہ بتا کر بلکہ وہ کہتے تھے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے بزرگوں کی نصوص ملیں تو پھر ان مسائل میں جن میں نصوص موجود ہوں ان مسائل میں
ہم کو اپنی طرف سے نہیں بتانا چاہیے، بلکہ انہی نصوص کو بیان کر دینا چاہیے کہ فلاں ہمارے عالم دین نے یہ بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں قال، فرمایا انبئک بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کل مصور فی النار، ہر تصویر ساز، تصویر بنانے والا جہنم میں ہے۔ یہ میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تصویر سے عام مراد ہے، چاہے وہ تصویر استقرار والی ہو یا عدم استقرار والی ہو، چاہے وہ تصویر مجسمے کی ہو یا مجسمے والی نہ ہو، غیر مجسم ہو، چاہے تصویر پردوں پر چھپی ہوئی ہو، نشان لگے ہوئے ہوں، یا کیسی بھی تصویر ہو، ہر تصویر کے بارے میں یہ حکم عام ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا شخص جہنم میں ہے، یعنی جہنمی ہے۔ یجعل لہ بکل صورہ صورہا نفسہا فتعذبہ فی جہنم، فی النار یجعل لہ بکل صورہ، جو بھی وہ صورت بناتا، یجعل لہ، جو اس نے اپنے لیے کوئی بھی صورت بنائی، اس صورت کی بنا پر وہ تصویر ساز جہنم میں ہوگا۔ صورہا نفسہا، جو صورتیں اس نے بعینہ بنائی، تعذبہ فی جہنم، تو وہ صورتیں ہی اس کو جہنم میں عذاب دیں گی۔ صورتیں جہنم میں عذاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کی بنا پر اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اور کیسے عذاب دیا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا کہ اگر تو نے یہ صورت جب بنائی ہے، مورت بنائی ہے، تو اب اس میں روح ڈال، تو وہی صورت، وہی مورت جو اس نے دنیا میں بنائی تھی، وہی اس کے لیے آخرت میں عذاب کا باعث بن گئی۔ فرماتے ہیں وقال ان کنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له فاقر به نصر بن علی۔ فرماتے کہ سرکار نے فرمایا ان کنتا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان کنتا لا بد فاعلا، اگر تمہیں تصویر بنانا ضروری ہی ہے، یعنی اگر تم تصویر بنانا چھوڑتے نہیں ہو، یہ تمہارا کاروبار ہے یا کچھ اور ہے جس سے تمہیں تصویر بنانا ضروری ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تو تم تصویر جانداروں کی مت بنایا کرو، تم درختوں کی تصویر بنا لیا کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے کہ وقال عبداللہ ابن عباس نے اس شخص سے کہا حدیث سنانے کے بعد، کیا ان کنتا لا بد فاعلا، اگر تمہیں بنانا ہی ہے اگر تصویر، فاصنع الشجر، تو درخت کی تصویر بناؤ۔ درخت کی تصویر سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ غیر جانداروں کی تصویریں بناؤ، ہے نا؟ لہذا جاندار کی تصویر حرام ہے، بے جان چیزوں کی تصویر حرام نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الصورۃ الوجہ، تصویر در حقیقت جو ہے وہ چہرہ ہے۔ اب اگر کہیں پر چہرہ نظر آتا ہے تو وہ در حقیقت تصویر ہے۔ اب اگر کہیں پر ڈھانچہ اور صرف ایسے ہی نشان لگائے ہوئے جس سے چہرہ نظر نہیں آئے، چہرہ سمجھ میں نہیں آئے، تو وہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فاصنع الشجر، اگر تمہیں بنانا ہی ہے، لا بد فاعلا، اگر تمہیں بنانا ہی ہے، فاصنع الشجر، تو درخت کی تصویر بناؤ۔
وما لا نفس لہ، اور اس کی تصویر بناؤ جس کے لیے جان نہیں ہوتی ہے، یعنی بے جان چیزوں کی تصویریں بناؤ۔ فأقر بہ نصر بن علی، تو نصر ابن علی نے اس کا اقرار کیا، نصر ابن علی نے اس کا اقرار کیا، یعنی تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر جاء رجل الی ابن عباس سے مراد کون ہے؟ وہ ہے نصر ابن علی، وہ تصویر بناتے تھے تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں آج کے بعد تصویر نہیں بناؤں گا، اور تصویر بنانا ہوگی تو بے جان چیزوں کی ہی تصویر بناؤں گا۔ اقر بہ نصر ابن علی، نصر ابن علی نے اس کا اقرار کیا۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن مسہر عن سعید ابن ابی عروبہ عن النضر ابن انس ابن مالک قال کنت جالسا عند ابن عباس۔ امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کیا علی ابن مسہر نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن ابی عروبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نضر ابن انس ابن مالک سے، وہ کہتے ہیں قال انہوں نے کہا کنت جالسا عند ابن عباس، میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجعل یفتی، تو وہ مسئلہ بتانے لگے، ولا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی سألہ رجل، یہاں تک کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا، فقال انی رجل اصور هذه الصور۔ اب دیکھیے واقعہ وہی ہے جو اس سے پہلے حدیث میں گزرا، واقعہ وہی ہے، لیکن دوسری سند سے جب یہی حدیث آئی تو الفاظ بدلے ہوئے ہیں، تو اس الفاظ کی تبدیلی کے پیش نظر امام مسلم دوسری سند سے بھی وہی روایت ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سألہ رجل، اس آدمی نے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے پوچھا، فقال، تو اس نے کہا انی رجل اصور هذه الصور، میں ایسا شخص ہوں کہ جو یہ صورتیں بناتا ہوں، یعنی تصویر سازی کرتا ہوں، میں تصویر سازی کرتا ہوں۔ تو یہ اس ایک شخص نے کہا، فقال له ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا ادنو، قریب ہو جاؤ، فدن الرجل، تو وہ شخص قریب ہو گیا، فقال ابن عباس، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صور صورتا فی الدنیا کلف ان ينفخ فیہا الروح یوم القیامہ۔ من صور صورتا فی الدنیا، جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی، کلفا، تو اس شخص کو مکلف بنایا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، اس کی اس پر لازم کیا جائے گا، یہ کیا، ان ينفخ فیہا الروح، کہ قیامت کے دن اس کو مکلف بنایا جائے گا اس بات کا کہ ان ينفخ فیہا الروح، کہ اس کے اندر روح پھونکے، روح پھونکنے کا اسے مکلف بنا دیا جائے گا۔ ولیس بنافخ، اور وہ شخص روح نہیں پھونک پائے گا، تو یہ جو مکلف بنایا جائے گا اس کو روح پھونکنے کا، یہ اس کی تعجیز کے لیے ہوگا، تاکہ وہ عاجز ہو جائے، اور عاجز ہو کر اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو، پھر اس کو اس کی سزا دی جائے۔ حدثنا ابو غسان المسمعی، ہم سے حدیث بیان کی ابو غسان مسمعی نے، و محمد ابن مسنہ، اور محمد ابن مسنہ نے، قالا، دونوں حضرات نے کہا، حدثنا معاذ ابن ہشام، ہم سے حدیث بیان کی معاذ ابن ہشام نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا ابی، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نضر ابن انس سے، وہ کہتے ہیں ان رجلا اتی ابن عباس، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا۔ تو دیکھیے تھوڑی دوسری سند سے اسی مفہوم کی حدیث کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ بدلاؤ ہوگا جس کی وجہ سے امام مسلم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اتی ابن عباس، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا، فذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی، پھر اس کے بعد حضرت نضر ابن انس نے پوری حدیث اسی کی طرح سے ذکر کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے پوری حدیث ذکر کی جیسے کہ پہلے گزری ہے۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے،
اور محمد ابن عبداللہ ابن نمیر نے اور ابو قریب نے، و الفاظہم، ان تمام کے الفاظ متقاربۃ، قریب قریب ہیں ان سب کے الفاظ، یعنی کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی تبدیلی ہے لیکن سب کے الفاظ تقریباً قریب قریب ہیں، یعنی مفاہیم تو سب کے یکساں ہیں۔ قالو، ان تمام نے کہا حدثنا ابن فضیل، کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن فضیل نے، عن عمارہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمارہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی زرعہ، حضرت ابو زرعہ سے، قال، انہوں نے کہا دخلت مع ابی ہریرہ فی دار مروانہ، میں ابو ہریرہ کے ساتھ مروان کے گھر میں داخل ہوا، فرآ فیہا تصاویر، فرآ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس گھر میں چند تصویریں دیکھیں، فقال، تو فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا؟ یقول، سرکار فرماتے تھے، فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا، ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، فَيَخْلُقُ ذَرَّةً، تو ایک ذرہ وہ پیدا کرتا ہے، اور لِيَخْلُقُ حَبَّةً، یا ایک حبہ، ایک دانہ پیدا کر دے، اور لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً، یا یہ کہ ایک جو پیدا کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تصویریں وغیرہ بناتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً، تو چاہیے کہ وہ ایک ذرہ ہی پیدا کر دے، ایک ذرہ ہی پیدا کر دے، یعنی ایک دھول کا جو ذرہ دکھتا ہے نا، اس ذرے کے برابر ہی کوئی ایک ذرہ ہی پیدا کر کے دکھا دے کوئی، اور لِيَخْلُقُ حَبَّةً، یا یہ کہ وہ ایک گیہوں کا دانہ ہی پیدا کر کے دکھا دے، اور لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً، یا یہ کہ وہ ایک جو پیدا کر کے دکھا دے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ در حقیقت ظلم کرتے ہیں اور وضع الشیء فی غیر محلی کا ارتکاب کرتے ہیں، کہ جو لوگ تصویر کشی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی خلق میں مشابہت کرنا یہ درست نہیں ہے، لہذا تصویر حرام ہے۔ وحدثنی ہو زہیر ابن حرب، حضرت امام مسلم کہتے ہیں کہ یہی حدیث مجھ سے بیان کی زہیر ابن حرب نے، وہ کہتے ہیں حدثنا جریر، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عمارہ، حضرت ابو عمارہ سے، حضرت عمارہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی زرعہ، حضرت ابو زرعہ سے، قال، انہوں نے کہا دخل تو انا و ابو ہریرہ، میں اور ابو ہریرہ دونوں داخل ہوئے، دارن، ایک گھر میں، تبتنا بالمدینہ، جو کہ مدینہ طیبہ کے اندر، لسعید، سعید کے لیے بنوایا جا رہا تھا، اور لمروان، یا مروان کے لیے بنوایا جا رہا تھا۔ قال، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، راوی فرماتے ہیں حضرت ابو زرعہ کہتے ہیں کہ فرآ مصورا یصور فی الدار، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس گھر میں ایک مصور کو دیکھا، یعنی تصویر ساز کو دیکھا، فوٹوگرافر کو دیکھا، یصور فی الدار، جو گھر کے اندر تصویر کشی کر رہا ہے۔ فقال، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے مثلی۔ اب اس کے بعد پوری حدیث امام حضرت ابو ہریرہ نے اس پورے حدیث وہ پوری بعد والی پوری بیان کر دی کہ سرکار نے کیا فرمایا تھا، جیسے کہ ماقبل کی حدیث میں گزر گیا۔ ولم یذکر، اور اس سند کے ساتھ جو حدیث ہے یہ، اس میں یہ ذکر نہیں ہے، اور لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً، یا یہ کہ ایک جو ہی پیدا کر دیں، یہ الفاظ نہیں ہیں، جبکہ ماقبل کی حدیث میں یہ الفاظ موجود تھے۔ تو یہ فرق تھا، اس لیے امام مسلم نے یہ دوسری سند سے وہی حدیث ذکر کر دی۔
حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا خالد بن مخلد، ہم سے حدیث بیان کی خالد ابن مخلد نے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن بلال سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سہیل ابن ابی، وہ روایت کرتے ہیں عن سہیل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، ان کے اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ تماثیل و تصاویر، کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں مجسمے ہوں، صورتیں ہوں، مورتیں ہوں، ہے نا، تماثیل مورتیں اور تصاویر صورتیں، جس میں صورتیں مورتیں ہوں، جس میں بت ہوں اور دیگر تصاویر ہوں، فوٹوز ہوں، تو ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔